بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ سمندر کی مچھلیاں اس کی لاش کو کھا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر پرندے آ کر اس لاش کو کھانے لگے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جنگل کے کچھ درندے آئے اور وہ بھی لاش کو کھانے لگے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ معلوم کریں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے خدا سے عرض کیا، الہی مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے ٹکڑے دریائی جانوروں، پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ خدا نے فرمایا، اچھا اے خلیل، تم 4 پرندے لو اور اچھی طرح سے ان کی شناخت کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ایک دوسرے سے ملا جلا کر ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ اور دیکھو وہ کس طرح زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، کبوتر، مرغا اور کووا یہ 4 پرندے لیے اور انہیں ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور ان سب کا قیمہ بنایا، پھر آپس میں ملا جلا کر اس قیمے کے 4 حصے کیے، پھر ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور ان کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا، چلے آؤ۔ آپ کے فرماتے ہی قیمے کے وہ ٹکڑے اڑے، ہر جانور کے ٹکڑے الگ الگ ہو کر اپنی ترکیب سے جمع ہوئے اور پرندے کی شکل بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ بڑی قدرت و طاقت کا مالک ہے۔ کوئی ڈوب کر مر جائے اور اسے مچھلیاں کھا جائے، یا جل کر مرے اور راکھ ہو جائے، یا کسی کو درندے، پرندے اور دریائی جانور تھوڑا تھوڑا کھا جائے اور اس کے ٹکڑے بکھر جائے، خدا تعالیٰ پھر بھی اسے جمع فرما کر ضرور زندہ فرمائے گا۔ بارگاہ خدا تعالیٰ کی حاضری سے اسے فرار نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں، ورنہ خدا اپنے خلیل سے یہ نہ فرماتا کہ ان مردہ اور قیمہ شدہ پرندوں کو بلا۔